بڑے جلسے بھی بڑے بڑے ہو رہے ہیں لیکن وفا بھی تھوڑی دیر میں وبا وبا دوجی وبا کو بچو یہ وبا سے ختم ہو جائے گی وبا پھیل رہی ہے میں کہ اس وبا کی ویکسین ہے دوجی وبا نہیں وہ دفتر بھی بڑا دور ہو شام میں رگڑا پیدا آئے آئے صبح مجھے کہتے ہیں بہت زیادہ پریس آئی ہے ساتھ کے پھر تیار ہے جی ٹھیک ہے چلے جی شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب پیچھے سے سائڈ تیار ہے جی اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ حضرات کا بہت شکریہ یعنی ایک سیکنڈ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ حضرات کا بہت شکریہ یہ ایک معاملہ پچھلے 4 دن سے چل رہا ہے اس میں بہت سی پیچیدگیاں سامنے آئی ہیں تو کیونکہ اس معاملے کا براہ راست تعلق مریم نواز صاحبہ سے اور مسلم لیگ سے ہے تو ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ حقائق پاکستان کے عوام کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کو جس کو ریاست مدینہ کا لقب دیا جا رہا تھا آج حکومت خود چادر اور چار دیواری کو پامال کرنے میں مصروف ہے۔ یہ آج کی حقیقت ہے۔ 19 تاریخ کی صبح مریم نواز صاحبہ کے کمرے کا دروازہ توڑ کر اس میں ایک ہوٹل میں لوگ داخل ہوئے اور کیپٹن صفدر صاحب کو گرفتار کیا۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ جس طرح سے گرفتاری عمل میں آئی وہ بہت سے شک اور شبے پیدا کرتی ہے۔ ہم نے کل پولیس اسٹیشن آرٹلری میدان میں ایک کراچی کے ایک محب وطن نے ایف آئی آر کی درخواست دی ہے۔ 21 تاریخ کو ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ جو کیپٹن صفدر پر ایف آئی آر درج ہوئی اس کے حقائق بھی آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں۔ سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ سندھ کے آئی جی پولیس کو صبح کے 2 اور 4 بجے کے درمیان اغوا کر کے ان کو جو مقامی دفتر تھا انٹر سروس انٹیلیجنس کے وہاں پر لے جایا گیا اور ایف آئی آر درج کرنے کا پریشر ڈالا گیا۔ اب یہ سارا معاملہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، اس کے بعد سندھ کی پولیس چلی گئی، چھٹی کی درخواست دے دی۔ گھر کا محاصرہ کرنے والے پاکستان رینجر کے سپاہی اور افسران تھے۔ یہ دونوں محکمے پاکستان رینجر سندھ اور انٹر سروسز انٹیلیجنس جو ہیں یہ وفاقی حکومت کے ادارے ہیں۔ یہ جو رینجرز ہیں یہ انٹیریئر منسٹری کو رپورٹ کرتے ہیں اور جو انٹر سروس انٹیلیجنس ہے یہ پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتا ہے۔ یعنی وفاق جو ہے وہ صوبے پر حملہ آور ہوا، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ اس سارے واقعے کی ایف آئی آر بھی آئی جی صاحب درج کرانے سے قاصر ہیں، کیونکہ
یہ کس طرح ایک 22 گریڈ کا افسر کہے جس کی صوبے کی پولیس اس کے ماتحت ہو، وہ کس طرح یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اغوا کر لیا گیا؟ اگر وہ اغوا کر لیا جاتا ہے تو پھر اس صوبے میں، اس ملک میں کون محفوظ ہے؟ یہ بڑی سنگین باتیں ہیں، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ سیاست کی باتیں نہیں ہیں، یہ ان حالات کی باتیں ہیں جو آج ہمارے ملک میں رونما ہو رہے ہیں۔ اس پر طریقہ تو یہ تھا کہ وزیر اعظم صاحب صوبے کے چیف منسٹر کو سے رابطہ کرتے، ان کو اشور کرتے کہ جو واقعہ ہوا ہے ہم اس کی تفتیش کریں گے، ہم سزا دیں گے جو لوگ ملوث ہوئے ہیں۔ کوئی ٹیلی فون نہیں آیا، چیف منسٹر صاحب نے پریس کانفرنس کی، کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ بلاول بھٹو صاحب نے پریس کانفرنس کی، اور چونکہ کوئی رابطہ نہیں تھا، اور ان دونوں اداروں کے اعلیٰ افسران جو ہیں وہ پاکستان فوج سے ڈیپوٹیشن پر آتے ہیں، پاکستان رینجر سندھ کے بھی اور انٹر سروس انٹیلیجنس کے بھی، تو بلاول صاحب نے درخواست کی، کیونکہ وفاقی حکومت سے رابطہ نہیں تھا، چیف آف آرمی سٹاف سے اور ڈی جی انٹر سروس انٹیلیجنس سے کہ آپ اس معاملے کی تفتیش کریں۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ 10 دن میں تفتیش ہوگی، اور اس کے بعد پولیس نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے ہم 10 دن انتظار کر لیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے، آئی جی پولیس جو ہیں یہ 22 گریڈ کے افسر ہیں، ڈی جی انٹر سروس انٹیلیجنس بھی 22 گریڈ کے افسر ہیں، ڈی جی رینجرز 21 گریڈ کے افسر ہیں، سارے وفاقی حکومت کے افسر ہیں۔ اب قانون کے تحت، اس آرمی ایکٹ کے تحت چیف آف آرمی سٹاف تفتیش کر سکتے ہیں اپنے افسران کی، یعنی جو ڈی جی انٹیلیجنس ہیں اور ڈی جی پاکستان رینجر ہیں، ان کے افسران کی، کہ انہوں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا۔ آرمی ایکٹ میں لافل کمانڈ کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اصغر خان کیس میں ان لافل کمانڈ کی بھی ڈیفینیشن دے دی ہے، اور سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جتنا ضروری لافل کمانڈ پہ ایکشن لینا ہوتا ہے، اتنا ہی ضروری افسر کے لیے ان لافل کمانڈ کو اوبے نہ کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور یہ فیصلہ کہ لافل کمانڈ کیا ہے اور ان لافل کمانڈ کیا ہے، یہ سبارڈینیٹ افسر پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب جب چیف آف آرمی سٹاف آرمی کے ذریعے تفتیش کریں گے تو وہ صرف اس حد تک تفتیش ہو سکتی ہے کہ کیا کوئی لافل کمانڈ دی گئی تھی یا کوئی ان لافل کمانڈ تھی، اس پر متعلقہ افسران نے صحیح عمل کیا یا نہیں کیا۔ وہ جو واقعہ ہوٹل کے توڑنے کا ہے، اس کی تفتیش ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، وہ تفتیش ہونا ضروری ہے کہ چادر اور چار دیواری کا تحفظ جو تھا اس کو کس نے پامال کیا، کیوں پامال کیا۔ اور آپ جب اس سارے واقعے کو دیکھتے ہیں تو ایک بڑا خوفناک پہلو نظر آتا ہے کہ وفاقی اداروں نے صوبے کے سب سے بڑے پولیس افسر کو رات کے اندھیرے میں اغوا کیا، ان سے ایف آئی آر درج کروائی، اس لیے درج کروائی کہ صبح کے 7 بجے جا کے مریم نواز کی ہوٹل کا کمرہ توڑ کر چادر اور چار دیواری کو پامال کر کے وہ عمل کر سکے۔ جس ملک میں افسران، اعلیٰ افسران کو اغوا کیا جائے کہ چادر اور چار دیواری کا پامال کیا جائے، وہاں کون شخص محفوظ کرے گا، اپنے آپ کو محفوظ تصور کرے گا؟ وہاں کس کی عزت رہ جائے گی؟ اس ملک کا نظام کھوکھلا ہو جاتا ہے۔
اور بات یہاں تک نہیں رکتی، صوبے کی جو اتھارٹی تھی، جو صوبے کا کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس ہے، اس کو بھی پامال کیا گیا۔ بات کی ساری ذمہ داری اس ملک کے وزیر اعظم پر آتی ہے، مکمل ذمہ داری وزیر اعظم کی ہے۔ دونوں ادارے، انٹر سروس انٹیلیجنس اور پاکستان رینجر سندھ، وزیر اعظم کو رپورٹ کرتے ہیں۔ وزیر اعظم خود بات نہیں کرتا اداروں سے، اس کا سیکرٹری بات کرتا ہے، ہمارا وزیر اعظم خود بھی کر سکتا ہے، لیکن کسی نے انسٹرکشنز دی ہیں دو اداروں کو، وہ شخص صرف اور صرف ملک کا وزیر اعظم ہو سکتا ہے، کوئی اور انسٹرکشن نہیں دے سکتا۔ یہ ادارے کسی اور کے تابع نہیں ہیں۔ ان اداروں کے افسران اپنی کمانڈز لیتے ہیں، اپنی انسٹرکشنز لیتے ہیں، آرڈرز لیتے ہیں اس ملک کے وزیر اعظم سے۔ یہ اس سارے معاملے کی حقیقت ہے، اور یہ واضح حقیقت ہے کہ اس ملک کے وزیر اعظم نے حکم دیا کہ چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو پامال کیا جائے، اور اس نے وفاقی ادارے استعمال کیے۔ اس نے وہ وفاقی ادارے استعمال کیے جن کے اعلیٰ ترین افسران اور دیگر افسران بھی پاکستان فوج سے ہیں۔ کیا ان افسران کو یہ ان لافل کمانڈ ایکسیپٹ کرنی چاہیے تھی؟ یہ سوال ہے آج کا۔ چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو پامال کرنا میری نظر میں، ہر پاکستانی کی نظر میں، ایک ان لافل کمانڈ ہے، غیر قانونی حکم ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان اداروں نے عمل کیا۔ یہ معاملات بہت سنگین ہیں۔ آئین کو توڑا گیا، صوبے کی اتھارٹی کو چیلنج کیا گیا، صوبے کے افسران کو اغوا کیا گیا۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، اور ساری بات وزیر اعظم کے دفتر میں جاتی ہے۔ آج وزیر اعظم کو جواب دینا پڑے گا، جواب دینا ہوگا۔ پاکستان کے عوام بھی پوچھتے ہیں، جب اس عہدے پہ آئے تھے، جو حلف اٹھایا تھا اس کو پڑھ لیں۔ نہ صرف اپنا حلف توڑا، بلکہ اپنے جو افسران تھے ان کو بھی حلف توڑنے کا حکم دیا۔ یہ بات یہاں پہ رکے گی نہیں، یہ رک سکتی نہیں ہے، رکنی چاہیے نہیں ہے۔ یہ وہی بات ہے جو پی ڈی ایم کہہ رہی ہے، یہ وہی بات ہے جو پاکستان کے عوام کہہ رہے ہیں۔ جب ملک کا وزیر اعظم اپنے کام چھوڑ دے، عوام کی تکلیف، ملک کی معیشت کو چھوڑ دے، وہ چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو پامال کرنے میں لگ جائے، تو پھر اس ملک کا کیا بنے گا؟ اب ہمیں تو توقع یہ تھی، اور ہم نے انتظار کیا کہ اس ملک کی عدلیہ، کیونکہ معاملہ تو عدلیہ تک جا پہنچا ہے، صوبے وفاق میں ٹکراؤ ہے، فوج کو ملوث کر دیا گیا ہے، یہ فیصلے کون کرے گا؟ ہمیں توقع یہ تھی کہ ہماری عدالتیں جو سو موٹر نوٹس لیتی رہی ہیں سیکرٹری صاحبان کے تبادلے کا، بہت سی مثالیں موجود ہیں، خود نوٹس لیا عدالت عدلیہ نے، بڑی عدالتوں نے، افسران کے تبادلے کا۔ آج ایک افسر کو اغوا کر لیا اور عدالتوں نے نوٹس نہیں لیا۔ آج آئین کو توڑا گیا، عدالتوں نے نوٹس نہیں لیا۔ ہم نے تو اس ملک کو وزیر اعظم پر ایک ویزا رکھنے پر نکالا، سو موٹر نوٹس لے کر۔ آج جب ملک کا آئین خطرے میں ہے، ملک کا آئین پامال ہو رہا ہے، چادر اور چار دیواری کا تحفظ پامال ہو رہا ہے، ہماری عدالتیں خاموش بیٹھی ہیں۔ یہ باتیں سوچنے کی ہیں، لمحہ فکری ہم سب کے لیے، اس ملک کے لیے لمحہ فکری۔ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم کہاں پر جا رہے ہیں؟ اس کا جواب دہ کوئی ہے؟ اگر آئی جی پولیس محفوظ نہیں ہے، چادر و چار دیواری کا تحفظ نہیں ہے، تو پھر کوئی بھی یہاں محفوظ نہیں ہے۔
یہ باتیں ہیں جو ہم نے عوام کے سامنے رکھنی تھی، کیونکہ انویسٹیگیشن کیسے ہوگی، کون کرے گا، اس کا کوئی تعین کرنا مشکل ہے۔ ہمیں توقع یہ بھی تھی کہ سینٹ اس معاملے کو اٹھائے گی، جو صوبے اور وفاق کے درمیان رشتے کو برقرار رکھتی ہے، جو صوبے کے معاملات کا تحفظ کرتی ہے، اس کو اٹھانا چاہیے۔ سینٹ کی کمیٹی بننی چاہیے جو جائے اور دیکھے کہ صوبہ سندھ کے اندر کیا ہوا، اس کے آئی جی کے ساتھ کیا ہوا، وہاں کس طرح چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا۔ لیکن سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ آپ آج ارباب اقتدار کی سوچ دیکھیں کہ منصوبہ بنایا جاتا ہے، 2 وفاقی ادارے ملوث کیے جاتے ہیں، ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ ایف آئی آر درج کرو اور صبح کے 7 بجے مریم نواز صاحبہ کے ہوٹل کے کمرے کا دروازہ توڑ کر چادر اور چار دیواری کو پامال کر کے ہراساں کرو، ورنہ گرفتار کرتے نا مریم نواز کو بھی، ان کا نام بھی اس جعلی ایف آئی آر میں درج ہے۔ آج معاملات غیر معمولی نوعیت کے ہو چکے ہیں، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ پارلیمان بھی مفلوج ہے، عدالتیں بھی خاموش ہیں۔ آج انصاف مریم نواز صاحبہ کو کہاں سے ملے گا؟ آئی جی پولیس کو کہاں سے ملے گا؟ سندھ کے عوام کو کہاں سے ملے گا؟ یہ سوال ہیں جن کا جواب جاننا آج سارا پاکستان انتظار کر رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ پہلے آپ لوگوں نے اعلان کیا تھا جب ملاقات کی باتیں ہوئی زبیر صاحب سے کہ ہم آج کے بعد فوج سے رابطہ نہیں کریں گے، اور پھر آپ لوگوں نے پی ڈی ایم نے خاص طور پر بلاول نے پریس کانفرنس کر کے فوج سے مدد مانگی ہے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ کیا طاقت کا اور انصاف کا منبع وہی گھر ہے جہاں پہ آپ داد لگا رہے ہیں؟ نہیں، یہ رابطے کی بات نہیں ہے، کیونکہ 2 وفاقی ادارے ملوث ہیں جن کے تمام اعلیٰ افسران اور دیگر افسران فوج سے آتے ہیں۔ تو جب حکومت کچھ کرنے سے قاصر ہے، جب حکومت نے کوئی رابطہ نہیں کیا، بلکہ شواہد یہ ہے کہ یہ سارا کام وزیر اعظم نے کروایا ہے، تو پھر بلاول صاحب نے یہ موضوع سمجھا کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف سے درخواست کریں کہ آپ پتہ کریں، یہ افسران آپ کے ہیں، آرمی ایکٹ کے تحت ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ اپنے افسران سے پوچھیں کہ یہ معاملہ کیسے پیش آئے۔ ایک چیز میں بھی کہہ دوں اور جی، ایسے ایک چیز میں بھی اور ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ وزیر اعظم عمران احمد نیازی صبح شام ایک تسبیح پڑھتا ہے، میں این آر او نہیں دوں گا، اور عمران نیازی نے سپر این آر او کس کو دیا ہے؟ کلبھوشن یادیو کو۔ کل اسٹینڈنگ کمیٹی لا سے زبردستی بلڈوز کر کے قانون پاس کرایا گیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ کلبھوشن یادیو کو اپیل کا حق دیا جائے۔ یہ اپیل کا حق اس کے پاس جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں پاکستانی حکومت نے دلائل دیے تھے، ان کی روشنی میں ہمارے مروجہ قوانین کے اندر موجود ہے۔ ہم نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اپنے کیس کو پلیڈ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ملٹری کورٹ کی سزائے موت کے خلاف ہمارے ہائی کورٹ میں اپیل کرنے کا قانونی حق موجود ہے، اور ہم نے مثالیں دی تھیں کہ پشاور ہائی کورٹ نے ملٹری کورٹ سے سزائے موت پانے والے کئی افراد کی سزاؤں کو تبدیل کیا ہے۔ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ قانون موجود ہے تو پھر ایک کلبھوشن یادیو کے نام سے اس کے لیے ایک پرسن اسپیسیفک لا بنانا، ان حالات میں کہ جب کشمیر کے اندر بھارتی سیکیورٹی فورسز نے آگ اور خون کا بازار گرم کر رکھا ہے، یہ کون سی قومی غیرت ہے؟ یہ کون سی قومی پالیسی ہے
یہ کون سا قومی مفاد ہے جس کا یہ تقاضا ہے کہ بھارتی جاسوس کے لیے عمران نیازی کی حکومت ایک سپر این آر او نکالے؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے کشمیر کا سودا کیا ہوا ہے۔ اگر کشمیر کا سودا نہ کیا ہوتا تو کبھی بھارت کو جرأت نہ ہوتی کہ وہ مقبوضہ کشمیر پر اپنا تسلط قائم کرتا اور اس کو بھارت کے اندر اس کی متنازع حیثیت ختم کر کے مدغم کر لیتا، مرجر کر لیتا اس کا اپنی فیڈریشن کے اندر۔ یہ وہ خطرات ہیں جن سے ہم قوم کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ عمران احمد نیازی صرف انتقام کا ایجنڈا رکھتا ہے، یہ صرف اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ہر سودا کرنا چاہتا ہے، اور اس کو فورن فنڈنگ کے ذریعے ملک پہ مسلط اس لیے کیا گیا تھا کہ پاکستان کی طاقت کو نقصان پہنچایا جائے۔ وہ پاکستان کی طاقت جو معیشت کی بحالی سے اور سی پیک سے ایک مضبوط اقتصادی طاقت بن رہی تھی، آج اس نے پاکستان کی معیشت کو مفلوج کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے، گروتھ ریٹ ختم ہو گئی ہے، ملک ہائیسٹ انفلیشن میں ہے۔ آج عام شہری، آج آپ خبریں سنیں، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مہنگائی۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ مہنگائی۔ اور تیسرا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مہنگائی۔ لیکن عمران احمد نیازی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف جھوٹے مقدمے کیسے قائم کر سکتا ہے۔ عمران نیازی کی پہلی میٹنگ بھی ان مقدموں کے حوالے سے ہوتی ہے اور دن کی آخری میٹنگ بھی ان مقدموں کے حوالے سے ہوتی ہے۔ اسے عوام سے، ان کے مفاد سے، مہنگائی سے، بے روزگاری سے، کشمیر کے مسئلے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آج جیسے شاہد صاحب نے کہا کہ ہم یہ مقدمہ قوم کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ جہاں آئی جی کے اغوا کا مسئلہ ہے، وہاں قوم کی بیٹی کے چادر اور چار دیواری کے تحفظ کا مسئلہ ہے۔ اگر اس چیز کو ایڈریس نہ کیا گیا تو کسی کی ماں، بہن، بیٹی کی حرمت محفوظ نہیں رہے گی۔ ہم اس چیز پر آواز اٹھائیں گے، احتجاج بھرپور جاری رکھیں گے جب تک کہ اس واقعے میں ملوث جو اصل کردار ہے عمران احمد نیازی، اس کو قانون کے کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا جاتا۔ سر یہ بتائیے، جی دونوں سے میرا سوال ہے سر جی کہ جو یہ کارروائی ہوئی، ظاہر ہے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، تو کیا مسلم لیگ نون اپنے طور پر سپریم کورٹ یا متعلقہ سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کرے گی اس طرح کی کہ یہ واقعہ ہوا ہے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، اور کیا مقدمے کو پرسو کرے گی ذاتی حیثیت میں، جس طرح آپ نے کہا درخواست دی؟ دیکھیے، چادر اور چار دیواری کا تحفظ پامال ہوا، صرف بات وہاں ختم نہیں ہوتی۔ آئی جی کو اغوا کیا گیا، وہ چادر اور چار دیواری کا تحفظ پامال کرنے کے لیے اغوا کس نے کیا؟ وفاقی اداروں نے۔ حکم کون دے سکتا ہے؟ وزیر اعظم۔ یہ معمولی بات ہے۔ ہمیں تو توقع یہ تھی کہ عدالتیں خود نوٹس لیں گی۔ ہم نے ایف آئی آر کی درخواست دے دی ہے، اگر وہاں ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی، ہم نے نامینیشن نہیں کیا، ہم نے کہا جی غیر متعلقہ شخص نے یہ کام کیا ہے، اس میں ساری باتیں لکھ دی ہیں۔ اب ہمیں امید ہے عدالتیں سو نوٹس لیں گی اس معاملے کا، نہیں لیں گی تو ہم اپنا قانونی حق محفوظ رکھتے ہیں۔ واجد صاحب یہ فرمائیے گا کہ نون لیگ کی جو نائب صدر ہے مریم نواز، ان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی ضمانت منسوخ کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پھر خواجہ اعظم کے حوالے سے حکومت کی کوئی پلاننگ ہے، کیا ایسی کوئی رپورٹس آپ کے پاس پہنچی کہ زیادہ دباؤ جو ہے وہ نون لیگ پر لایا جائے؟ دباؤ تو حکومت پہ نظر آتا ہے۔ اگر یہ کام آج حکومت سوچے جو یہ کرے گی، یہ ایسی ایک جو چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو پامال کرنے سے نہیں رکی، وہ ہر کام کرے گی۔ آج نیب چیئرمین کی جیب میں ہے، وہ ہر کام کریں گے۔ ہم ان چیزوں سے نہیں گھبراتے، عوام کو قبول نہیں کرتے۔ خان صاحب، آج
अब जो हमारे जो वजीर और इल्मी इदारे कैसे काम करते उनका जो जारहाना रवैया है उस ये तासुर मिल रहा है कि शायद ये हुकूमत मजीद जो है वो कुछ सख्त इकदाम करना चाह रही है, इसके ऊपर आपके क्या चादर और चार दीवारी से सख्त इकदाम क्या होगा, उसको पामाल कर चुके हैं। सख्ती से काम नहीं चलेगा, आज जवाब देना पड़ेगा। आज वज़ीर आज़म ने जवाब देना है कि उसने क्यों रेंजर्स को इस्तेमाल किया, उसने क्यों इंटरसेल्स इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया, ये जवाब देना पड़ेगा। क्यों सिंध के आईजी को अगवा किया गया, ये गवर्नर सिंध की कुर्बानी से काम नहीं चलेगा, उसका क्या ताल्लुक है। ये मुशीर कराए के रखे हुए जो मर्जी कहते रहे, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जब आपके पास दलील ना हो तो फिर इल्ज़ामात ही रह जाते हैं, जब दलील ना हो फिर झूठ बोला जाता है, हक जो है वो छुपता नहीं। सर लास्ट क्वेश्चन सर, आपने एफआईआर के लिए रात कह रहे हैं दरख्वास्त दी गई आपकी जानब से, जो आपके नुमाइंदे को दी है, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। क्या आप समझते हैं अभी भी वज़ीर आला और सिंध पुलिस के ऊपर कोई दबाव है, प्रेशर है जिसकी वजह से एफआईआर दर्ज नहीं हुई? हम देख रहे हैं, हमने एफआईआर दे दी है। अगर पीटीआई के वर्कर की झूठी एफआईआर रात को दर्ज हो सकती है आईजी को अगवा के बाद, तो हमें उम्मीद है कि आईजी के अगवा के बगैर ये एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी। चलिए थैंक यू। बहुत